لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله العزة ولرسوله وللمؤمنين درود شریف کی تلاوت فرمائیں قابل تعظیم سامعین مکرم، فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ یوں تو میں آپ کے رنالہ خود کے قرب و جوار میں بہرحال حاضر ہو چکا ہوں، لیکن بہرحال آپ کے یہاں 4GD اس میں آج پہلی بار آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ لمبا سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی نشست ہے عزیزم محمد احمد جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اس کے اعزاز میں مجھے دعوت دی گئی اور حضرت مولانا قاری عبدالغفار صاحب جنہوں نے محبت سے رابطہ رکھا دعوت دی۔ قرآن مجید کی نسبت بھی ہے اس نشست کو آج، اور مجھے کچھ حکم بھی دیا ہے حضرات نے۔ میں انشاءاللہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی توجہ کا سہارا لے کر مختصر انداز میں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید جو اس بچے نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ ہیں۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اور ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج نئے سننے والوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، تورات کتاب کی شکل میں نازل ہوئی،
انجیل کتاب کی شکل میں نازل ہوئی. کتاب کی شکل سمجھتے ہیں؟ 2 جلدوں میں. زبور کتاب کی شکل میں نازل ہوئی. ان کتابوں کے علاوہ 110 صحیفے نازل ہوئے. 110 صحیفے. وہ تمام کے تمام کتاب کی شکل ہے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کو طور پہ آئیے میں تورات دوں گا. عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے میں انجیل عطا کروں گا. داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیے میں زبور عطا کروں گا کتاب کی شکل میں. وہ کتاب کی شکل میں آئی آ کر بکھر گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا بکھر کر آیا ٹکڑوں میں آیا. کبھی کوئی سورت کبھی کوئی آیت کبھی پارے کا کوئی حصہ. وہ کتاب کی شکل میں آئی آ کر بکھر گئی. یہ بکھر کر آیا ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی کتابیں اللہ نے پہلے نبیوں کو عطا فرمائی. قرآن میرے آقا کو عطا فرمایا اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اب دیکھیے یہ ایک بلڈنگ ہے عمارت ہے. اس کا ایک تعارف ہے. اس طرح کی اور عمارتیں بھی ہیں لیکن اس کا ایک خاص تعارف ہے کہ یہ مسجد ہے. آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں آپ سب کا ایک نہ ایک تعارف ہے. نام یہ ہے فلاں قبیلہ ہے فلاں تعلیم ہے فلاں جگہ نوکری ہے یا بزنس ہے. یہ اس کا تعارف ہے. ہر چیز کا ایک تعارف ہر کتاب کا ایک تعارف. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ میری جانب پر بہت توجہ ہے نا. قرآن کا تعارف کیا ہے؟ اللہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ اسے چوم لوں کبھی کبھی اٹھا کر. وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ بیٹھ جائیں اسے بخشنے کے لیے پڑھنے کے لیے. قرآن کیوں آیا؟ میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں. قرآن سے جب سوال کیا اللہ رب العزت نے فقط 3 جملے ارشاد فرمائے. 3 جملے قرآن کا تعارف. میری جانب توجہ رکھیے گا. پہلا جملہ اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدی للناس ہدایت ہے انسانوں کے لیے. وبینات من الہدی اس لیے کہ ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا ہے. والفرقان اسے میں نے فرقان بنایا ہے. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا. اللہ فرماتا ہے یہ فرق کر دیتا ہے. سچ علیحدہ کر دیتا ہے جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلو یار. کچھ کہنا چاہوں گا مسکرا کے ذرا کو سنو. ماتھے پہ بل چڑھا کے تو وہ مجھے پتا ہے تبدیلی ملک میں آئی ہے لیکن میں تو نہیں لے کے آیا. وہ سمجھ میں نہ اتارا نا. اتنا لمبا سفر کر کے آئے تقریر بندہ سن نہیں سکتا. تقریر کرنا تو دور کی بات ہے. کیا خیال ہے؟ اور جس نے رات بھی جاگی بھی ہو تقریر کی نہیں ہو اتنا لمبا سفر ہو. یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اس کا خاص فضل ہے ہدایت ہے. بعض دفعہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے یہ ممکن ہو جاتا ہے. پھر ہر جگہ پہ جانا. ہر علاقے کا مزاج مختلف لوگ مختلف پھر ان لوگوں کی طبیعت مختلف. کئی جج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں آج میں بھیجنا ہے کہتا لیکن اس قدر دماغ کو حاضر ہے نا. یہ خالص اللہ کی اس کا خاص فضل. اللہ فرماتے ہیں فرقان اسے میں نے فرقان بنایا ہے. یہ حق علیحدہ کر دیتا ہے باطل علیحدہ کر دیتا ہے. سچ علیحدہ کر دیتا ہے جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے. کھرا علیحدہ کر دیتا ہے کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے. مومن علیحدہ کر دیتا ہے منافق علیحدہ کر دیتا ہے. اسے میں نے فرقان بنایا. اب پہلا جملہ میں لے رہا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو. وقت ہے کو نہیں ہے. کئی لوگوں جلدی ہو رہی ہے انہوں نے پہلے نماز پڑھا لیتے ہیں تقریر کرنا ہے. بولو یار.
انسانوں کے لیے. میں سوکھا لفظ بول رہا ہوں. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اب توجہ میری جانب رہے. اہل نظر کی توجہ چاہتے ہوئے کچھ چہرے مجھے نظر آئے تو بات اس جانب ہو سکتا ہے آ جائے. انسان کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا مرکب ہے انسان. مشہور تو میں ہوں اشعار کی وجہ سے، لیکن یہ بھی میرے خاص مہربانوں کا مجھ پہ خاص مہربانی ہے کہ میرے گھنٹے کی تقریر سے اٹھاتے ہیں 3 منٹ کے شعر، انہیں کلپ بنا کے وائرل کر دیتے ہیں. اور جس نے براہ راست نہیں سنا ہوتا وہ سمجھتا ہے شاید قاضی صاحب پورا گھنٹہ شعر ہی پڑھتے رہتے ہیں. میں نے آج تک کوئی تقریر قرآن کے حوالے کے بغیر نہیں کی. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے ہے. صاحبات توجہ میری جانب ہے. آپ کی قرآن کی گھٹی گھر سے ملی، رگوں میں فاضل دیوبند کا خون ہے. دیوبند میں کوئی بہر ہے تو انہوں کہہ دو گھبرائے تو نہیں ہو. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، اگلیاں گلا بعد اس کر دیں. توجہ میری جانب ہے، ادھر میری جانب دیکھیے گا. انسان کسے کہتے ہیں؟ بچہ. دو چیزوں کا مرکب ہے انسان. ایک ہے جسم، ایک ہے روح. یہ دو چیزیں. اہل نظر کے چہرے مجھے نظر آئے تو میرے لب پہ یہ بات آ گئی. جسم کا تعلق زمین سے ہے. عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم. مٹی، پانی، آگ، ہوا. ان چاروں کا تعلق زمین سے. مٹی زمین سے، پانی زمین سے، آگ، ہوا بھی زمین سے. ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش سطح ہے. جو لوگ جہاز میں سفر کرتے رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جہاز وہاں چلا جائے جہاں آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تو یکدم سے جہاز نیچے آتا ہے، اسے ایئر پاکٹ کہتے ہیں. پھر جہاں پہ ہوا ہے وہاں رک جاتا ہے. تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے. عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم. جسم بنایا زمین سے. اب اگر اہل نظر کے حوالے کا جملہ کر رہا ہوں تو اہل نظر میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، بخیل نہیں بننا. زمین سے بنایا آپ کا جسم تو اس کی غذا بھی بنائی ہے زمین سے. روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے. ایک جملہ اور مجھ سے سن لیجیے. کیا کہنے اس بنانے والے کے؟ کیا کہنے؟ ایک ہوتا ہے دنیا کا. دیکھیں نا، اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو مصور کہا. کیوں کہا؟ مصور کہا، بڑے ناز سے کہا. ایک دنیا کا مصور ہے، یہ تصویر بناتا ہے. تصویر جب یہ بناتا ہے تو کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے مٹی سے بچانا دیمک لگ جائے گا، آگ سے بچانا جل جائے گی، پانی سے بچانا دھندلی ہو جائے گی، ہوا سے بچانا نقوش مٹ جائیں گے. کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے. تھوڑی سی توجہ دیں، آپ کو اشعار سے زیادہ لطف آئے گا میری باتوں میں. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے. لائٹ چلی جائے تو کہتا نہیں بنا سکتا. اور وہ ایسا مصور وہ اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بناتا ہے. شکم مادر کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے. وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ٹھوس جگہ چاہیے. دیوار ہے تب، گدا ہے تب، کاغذ ہے تب، بورڈ ہے تب.
اور وہ ایسا مصور اس نے پانی کی ایک بوند پہ بنائی. میرا دل کر رہے تو اڈے سے سبحان اللہ بھی میں کہوں. پانی کی بوند پہ تصویر بنائی ہے. اور کیسی تصویر؟ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے, اسے دیکھ کر بناتا ہے, اس جیسی بناتا ہے. کبھی جائیے یونیورسٹی میں پینٹنگ کی کلاس اٹینڈ کیجیے, اس جیسی بناتا ہے, اسے دیکھ کر بناتا ہے. اور وہ ایسا مصور ہے, اس نے ایسی تصویر بنائی ہے. آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے, انگوٹھے کا نشان لگایا جائے, ہر چیز بایو میٹرک کی جائے. کیوں؟ ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں. اور اس نے تو پہلے بتا دیا, ارے میں نے کیسی تصویر بنائی ہے, بلا قادرین علی ان نصوی بنانا. آپ میری بنائی ہوئی تصویروں پہ سرچ کرتے پھرو گے میں نے کیسی تصویر بنائی ہے. پھر ساری کائنات کو کون کہہ کے بنایا؟ کون؟ زمین بن گئی, آسمان بن گیا, شمس و قمر بن گئے. کیوں؟ کون تھا ہی ایسا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. شجر و حجر بن گئے, بر و بحر بن گئے, نباتات بن گئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا. سبحان اللہ. میری بات سے بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. خلق بھی میں کرتا ہوں, امر بھی میرا ہے. اس کا مطلب ہے دو علیحدہ چیزیں ہیں, امر اور ہے, خلق اور ہے. امر کسے کہتے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ ہے امر. یہ کیا ہے؟ امر. اور خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا. سبحان اللہ. میں مشکل میں پڑ گیا یا آپ کو مشکل میں ڈال دیا؟ خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا, مرحلہ وار بنانا, قسط وار بنانا, ٹھہر ٹھہر کے بنانا. اسے کہتے ہیں خلق. جب انسان کو بنانا تھا تو امر نہیں کہا. 18واں پارہ سورہ مومنون اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا, نطفہ بنایا, نطفے کا لوتھڑا بنایا, لوتھڑے کی ہڈی بنائی, ہڈی پہ لہنا گوشت چڑھایا, پھر اتنا پیارا بنایا. ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا, کن کہہ کے. جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا. خلقتہ بیدیہ, مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے. تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور سن, جس جلی کے اندر بنایا, ایک جملہ آ گیا, اجازت ہو تو کہہ دیں. بولی جاؤں, بولی جاؤں. سبحان اللہ. ناشتہ کیتا سی, ناشتہ کیتا سی, روٹی کا ٹائم ہو گیا, تسی لوگ بولی تسی ناشتہ پوچھ رہے. جلی کے اندر جب بنایا تو وہاں پہ رزق پہنچایا یا نہیں؟ پہنچایا یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تیرے کسی وڈیرے کو بھی نہیں پتا تھا تجھے کیا چاہیے. تیرے کسی پیر کو بھی نہیں پتا تھا تو کس کروٹ پہ ہے, تجھے کروٹ کب بدلنی ہے. اس وقت تیرے کسی پیر کو بھی نہیں پتا تھا تیری ضرورتیں کیا ہیں. وہاں میں نے تیری ضرورتیں پوری کی اندھیروں میں, تو بول ہی نہیں سکتا تھا. تو عدم سے تجھے وجود بخشا, تو کچھ بھی نہیں تھا, مٹی تھا, مٹی سے اٹھایا نطفہ, نطفے کا لوتھڑا, لوتھڑے کی ہڈی, ہڈی پہ تخلیق کیا, رفتہ رفتہ بنایا, قسط وار بنایا, مرحلہ وار بنایا. اور سنیے, میں نے وہاں تجھے
اس وقت میں نے تجھے اب جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے یہ آیہ کریمہ بھی مجھے ادھر ہی لے کے آتی ہے. للہ العزت، عزت ہے اللہ کی. بے شک او بولو بے شک عزت ہے اللہ کی. للہ العزت. اور پیارے آقا جب پہنچے نا معراج پہ، للہ اگر ذہن میں رکھو آپ کو لطف آئے گا. معراج سنتے تو سبھی ہیں، سناتے تو سبھی ہیں، اس میں سے لیتا کچھ نہیں کہ معراج سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے للہ العزت، للہ تخصیص ہے، عزت ہے اللہ کی. یہ للہ للہ. جب آقا پہنچے اللہ فرماتے محبوب آ گئے. جی آ گیا. کیا لائے ہو؟ اللہ میں نے کیا لانا تھا تیرے پاس؟ کس چیز کی کمی ہے تیرے ہاں؟ نہیں محبوب، یار یاروں کے ہاں جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں. کیا لائے ہو؟ تو پھر آقا وہاں جا کے فرماتے ہیں التحیات للہ. یار میں نے مجھے بولتے نہیں ہو تجھے. گل سنو، بے تکی گل نہ فائدہ. ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے پھل موسم دا تے گل نہیں. جدوں ضرورت ہوئے جتھے لفظ بولے جان اتھے جڑا وقف آئے اتھے جڑی داد بڑھتی ہوئے وہ بولنا یا کوئی اظہار کرنا کہ گل میرے تک پہنچ گئی ہے. حضور فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. مجھ پہ اعتبار نہیں، جس مولوی پہ اعتبار ہے اس سے جا کے معنی پوچھ لو. آقا فرماتے ہیں مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا کائنات والوں کو تیری عزت بتانے آیا ہوں، تیری وہاں پہنچ کر التحیات للہ. اب یہاں پہ ایک جملے کے لیے میں معنی کرنے سے پہلے رک رہا ہوں. سوشل میڈیا کا دور ہے. اپنے بندوں کو تو ہم نے محنت کر کے بات سنانی ہوتی ہے نا، وہ خدا کا نام ہے گل سن لو، خدا کا نام ہے گل سن لو. لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ محنت کیوں کرتا ہوں. سوشل میڈیا پہ جتنے فتنے ہیں آپ نہیں جانتے. اور میرا نوجوان ان جگہوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، فتنوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے آقا کی جسمانی معراج کے منکر ہیں. میں نام نہیں لیتا کیونکہ میری بات بھی وائرل ہونی ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن ہیں ایسے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. اب یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان کی خدمت میں. ایک نے اس لیے جسمانی معراج کا انکار کیا کہ وہ اس کی عقل دم توڑ گئی کہ قرے زمہریر سے کیسے کراس کیا. قرے زمہریر ہو جہاں پہ ہر چیز برف بن جاتی ہے، اسے کیسے کراس کیا. پھر اس کے بعد قرے نار ہے جہاں ہر چیز جل جاتی ہے، اسے کیسے کراس کیا. اب عقل دم توڑ گئی. ایک کی یہاں پر صاحبان توجہ، میں موتی دینے چلا ہوں، ایمان کا موتی. ایک یہاں پر دم توڑ گیا، دماغ عقل دم توڑ گئی کہ قرآن زمہریر کو کیسے کراس کیا، قرآن نار کو کیسے کراس کیا. ایک نے یہ تو مانا کہ یہ کراس کیا. توجہ میرا اشارہ سمجھنا. ایک نے یہ تو مانا کہ یہ کراس کیا، لیکن اس کا عقل یہاں دم توڑ گئی، اس کی عقل کہ یہ جب گیا یہ وہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا. وہ جو احد اور احمد میں میم کا فرق تھا وہ ختم ہو گیا. ایک کا عقل یہاں ختم، ایک کا عقل یہاں ختم. اب اجازت ہو تو میں جملے آدھا وقت تو منٹوں پہ لگ رہا ہے میرا. توجہ ہے دوستو، توجہ ہے. اللہ یہ قرے زمہریر، یہ قرے نار کیسے کراس ہوا. اس کے لیے میں صرف ایک لمحے کے لیے آپ کو لے کے آ رہا ہوں. پیارے آقا جب آرام فرما ہے جبریل امین آئے نا اٹھانے کے لیے، اور رکنا پڑ رہا ہے مجھے یہاں پر. اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، کیسے اٹھاؤں؟ یہ میرے اپنے تخیل کی بات ہے، کوئی فتویٰ نہ لگا ہے. اللہ تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ سو رہا ہے. آواز دے لوں
آواز دے لوں یا محمد کہہ کے اٹھا لوں؟ اللہ فرماتے ہیں جبریل تو غلام ہے، میں آقا ہوں اس کا، قرآن میں نے تیرے حوالے کیا، قرآن تو لے کے گیا، تو بتا قرآن میں نے آج تک یا محمد کہا ہے؟ میں نے اسے آج تک یا محمد کہہ کے بلایا ہے؟ اچھا ہلا دوں؟ فرمایا نہیں۔ کیسے اٹھاؤں؟ کہا یہ تیرے کافوری لب، ان لبوں کو رکھ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پر۔ نبی نے غصہ کیا، آقا بیدار ہوئے، لیکن میرا تخیل میری نظر سے دیکھیے، آقا تو اٹھ گئے، جبریل نہیں اٹھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا جبریل امین آپ نے تو جنت کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، کیا لطف ملا یہاں پر؟ جبریل کہتے ہیں ہاں میں نے سب کچھ دیکھا، کہتاروں کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا، پھولوں کو دیکھا، کلیوں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا مداح بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا۔ ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی لیکن سننا چاہتا ہے، سن۔ نہ پھولوں میں دیکھا، نہ کلیوں میں دیکھا، نہ کتاروں میں دیکھا، نہ کلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اچھا جبریل کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیارے آقا نے یہ جواب نہیں دیا، جبریل کیا کرنا ہے جا کر؟ میں یہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوں۔ کیا بات؟ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا جائیں جی مزاج ہے، جائیں جی صحیح۔ وہ تو گل مک گئی، گل ٹوٹ گئی، وہ تو بولنا تو پہلے۔ جبریل میں نے کیا کرنا ہے جا کر؟ میں یہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوں۔ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں جب یہاں ہوں تو وہاں نہیں، جب وہاں جاؤں گا پھر یہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہنچے میں، اب اللہ کیسے یہ کراس کیا قرہ نار کو، قرہ زمہریر کو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں نہ دیکھو کہ کون گیا ہے، یہ دیکھو کون لے کے گیا ہے۔ اسی لیے تو ابتدا میں لگا دیا سبحان، کیا فرما دیا؟ آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ کھڑے کرتے، ہاتھ اٹھا لیتے۔ میں عام بندے کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جیسے ہینڈز اپ نہیں ہوتا، ہینڈز اپ، کسی کے سامنے ہینڈز اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑے کرنا۔ نہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری طاقت ختم تیری طاقت شروع۔ ہینڈز اپ کا کیا مطلب؟ میری طاقت ختم تیری طاقت۔ پھر ہاتھ باندھے تو کیا کہا؟ سبحانہ کا، سبحانہ۔ ولی ہے تب، نبی ہیں تب، جو بھی ہیں جتنے بھی نیک بندے ہیں ہاتھ باندھ کے سبحانہ کا، سبحانہ۔ رکوع میں گئے پھر سبحان، سجدے میں گئے، کیا معنی ہے اس کا؟ پاک، پاک تو یہ میرا رومال بھی ہے، پاک تو آپ کی یہ چٹائی بھی ہے، آپ کے کپڑے بھی ہیں۔ اللہ بھی پاک، آپ بھی پاک، اللہ بھی پاک، میرا رومال بھی پاک، اللہ بھی پاک، ولی بھی پاک، اللہ بھی پاک، نبی بھی پاک، کیا معنی؟ تو مزاج دے کہ میں تو شعر ہی سنا صرف سبحان اللہ بھی پاک، مسجد بھی پاک، اللہ بھی پاک، چٹائی بھی پاک، اللہ بھی پاک، میرا رومال بھی پاک، اللہ بھی پاک، آپ کے کپڑے بھی پاک۔ معنی کیا ہے؟ آپ کا لباس پاک ہے غلاظت سے، مسجد کا فرش پاک ہے گندگی سے، آقا پاک ہیں عیب سے۔ بعض لوگ مانا کرتے
मक्खी नहीं बैठती। पसीने से बदबू का आना ऐब है, मेरे आका के जिस्म अत्थर का पसीना बदबूदार नहीं खुशबूदार था। सुभान का माना करने लगा था। अगर आप बात दफा केड़े मजलिस केड़ा जुमला अल्लाह दे आपका लिबास पाक है इलाजत से, मस्जिद का फर्श और चटाई पाक है गंदगी से, आका पाक है ऐब से। यहाँ पर इस सफर के लिए सुभान क्यों लगाया? इसलिए कि पता था एतराज करने वाले एतराज करेंगे। कैसे इतनी ताकत आ गई, कुरै नार पार हो गया। कहां से इतनी कुदरत आ गई, कुरै ज़महरीर पाक हो गया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये कब कहा कि मेरा महबूब गया खुद गया? नहीं, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, मैं लेकर गया और मैं सुभान हूँ। सुभान कहते हैं जो हर कमजोरी से पाक हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, हमारे उलमाए हक काजी मुतीना सईदी साहब जिंदाबाद, हमारे हक जिंदाबाद, हमारे हक जिंदाबाद, हमारे अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। सुभान कहते हैं जो कमजोरियों से पाक, कमजोरियों से पाक। ये कुरै नार को क्रॉस न कर सकना कमजोरी है, कुरै ज़महरीर को क्रॉस न कर सकना ये कमजोरी है। अल्लाह कहते सुभान मैं लेकर गया। और किसे लेकर गया? बिअब्दिही। अब मैं दूसरे उस फितने का जवाब देने लगा। जिसने कहा ये वो हो गया, वो ये हो गया। अब तवज्जो रखिएगा मेरी जान। बिअब्दिही, मैं अपने बंदे को लेकर बंदा, हुजूर बंदे। आज को यहाँ पे गलतफहमी होती है। सुनिए, मैं बंदा, आप बंदे, ये सारे बंदे। मैं ऐसा बंदा कि मैं कहूँ मैं अल्लाह का बंदा, आप ऐसे बंदे कि आप कहें हम अल्लाह के बंदे। अरे छोड़िए, नबी भी कहें हम अल्लाह के बंदे। हजरत ईसा नन्ही सी उंगली निकाल के चादर हटा के कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह। ये बात ऐसे ही है जैसे यहाँ का कोई बंदा कहे मैं बादशाह का दोस्त, उखाड़े का बंदा कहे मैं बादशाह का दोस्त, लाहौर का बंदा कहे मैं बादशाह का दोस्त। कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है, कहते भी हैं। लेकिन क्या दिया जब वो जो मीडिया पे आके बादशाह कहे उखाड़े का फला बंदा मेरा दोस्त। दोनों जुमलों में कोई फर्क है? कोई जी फर्क है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इतने होश में बैठा हूँ थकावट के बावजूद कि मैंने लफ्ज़ बादशाह इस्तेमाल किया। हालांकि हमारे यहाँ बादशाहत नहीं है, मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना था वज़ीर आज़म, लेकिन हालत यह है कि मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बोलने में इतना होश में बैठा हूँ, आप पता नहीं सुनने में इतने होश में बैठा। जुमला तो ये कह रहा था क्योंकि जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसी हमारे यहाँ मलूकियत है ही नहीं, बादशाह है ही नहीं। वो तो सऊदीया में है बादशाह, हमारे यहाँ तो नहीं है। ये एक अलग बात है कि दोनों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। न जमहूरियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक है, न बादशाह का कोई इस्लाम से। लेकिन मिसाल मुझे ये देनी चाहिए थी। ये बंदा कहे मैं बादशाह का दोस्त, कोई और कहे मैं किसी फलां वजीर का दोस्त, और क्या अजब हो जो वजीर या बादशाह कहे कि फलां बंदा
4G का मेरा, हम सारे कहे हम अल्लाह के बंदे। सुभान अल्लाह। हर नबी कहे मैं अल्लाह का बंदा, हर वली कहे मैं अल्लाह का बंदा। और अल्लाह फरमाते हैं सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, कायनात वालों वो देखो मोहम्मद मेरा बंदा। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दिगर इसराफा इंतजार ओ मुंतजर, अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दिगर इसराफा इंतजार ओ मुंतजर। मैं ऐसा बंदा मुझे इंतजार, आप ऐसे बंदे आपको इंतजार, वली ऐसे बंदे उन्हें इंतजार, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इंतजार, हजरत थानवी को इंतजार, हजरत रोपड़ी को इंतजार। कब बुलावा आए हैया नस्सला, हम सजदा करें और जिसके सजदों की रब को इंतजार हो उसे मोहब्बत कहते हैं। चीज़ें दिगर मैं अपने बंदे को लेकर गया, लेकिन वो सवाल अभी रहता है जिसने कहा ये वो हो गया। अल्लाह ये जो आबदी ही है, अब थोड़ा सा होश चाहिए होगा अगर है तो, घर तो नहीं रख के आए, होश साथ ही है। बाद लोग दुकान पे छोड़ के आते हैं, बाद बीवी के पास छोड़ के आते हैं, और साथ ही अल्लाह ये जो बेआबदी ही है, ये तो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की बात। सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये तो यहाँ की यहाँ तक की बात है, और कहीं इसका इजराज सच्चा तो नहीं, ठीक तो नहीं कि बेआबदी ही बंदगी का लफ्ज अल्लाह ने लगाया, बेआबदगी का लफ्ज लगाया जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर की बात थी। जब मस्जिद अक्सा से उधर गए तो क्या ये वो हो गया, वो ये हो गया। कुरान मजीद का तालिब हूँ, मेरी मेहनत ज़ाया न करना। अल्लाह फरमाते हैं वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही। ये यहाँ भी बंदा, वहाँ भी बंदा, ये यहाँ भी आबिद, वहाँ भी आबिद, मैं यहाँ भी माबूद, वहाँ भी माबूद, ये यहाँ भी साजिद, वहाँ भी साजिद, मैं यहाँ भी मस्जूद, वहाँ भी मस्जूद, ये यहाँ भी तालिब, वहाँ भी तालिब, मैं यहाँ भी मतलूब, वहाँ भी मतलूब, ये यहाँ भी मुझसे लेने वाला, वहाँ भी मुझसे लेने वाला, मैं यहाँ भी इसे देने वाला, वहाँ भी इसे सूरह बकरा की आखिरी आयतें देने वाला। बस कर दो जी, बस कर दो। अब चूंकि अबदियत का लफ्ज था यहाँ भी और वहाँ भी, इसलिए आका फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाह, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। मौला मेरी सारी बातें तेरे लिए, मेरी सारी बातें तेरे लिए। ये जो नमाज में पढ़ते हो, मौला मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए, मेरी माली इबादत तेरे लिए। काजी माना कर रहा है, आका फरमाते हैं मौला मेरा कयाम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरी तस्बीह व तहलील तेरे लिए, मेरा जिक्र व अज़कार तेरे लिए। मौला मेरा माल तेरे लिए, मेरी नजर तेरे लिए, मेरी नियाज तेरे लिए, मेरी मन्नत तेरे लिए, मेरी मनौती तेरे लिए, मेरा चढ़ावा तेरे लिए, मेरा बकरा तेरे लिए, मेरा छतरा तेरे लिए। मौला बदर में जाऊंगा तेरे लिए, उहद में जाऊंगा तेरे लिए, हुनैन में जाऊंगा तेरे लिए, तबूक में जाऊंगा तेरे लिए। मौला खंदक खोदूंगा तेरे लिए, पेट पे पत्थर बांधूंगा तेरे लिए। मौला मेरे काम शहीद होंगे तेरे लिए। मौला आज बरात में बैठ के आया तेरे लिए, कल सिद्दीक के कंधे पे बैठूंगा तेरे लिए। नारे तकबीर।
لیے آیا عقیدہ یہ اللہ کی عزت ہے، اللہ کی عزت. اور وقت بڑا تھوڑا ہے ورنہ میں اس موضوع پہ اور بھی گفتگو کرتا، آپ کے سامنے کھڑا رہتا. ولی رسول ہی عزت ہے اس کے رسول کی، عزت ہے اس کے رسول کی، عزت ہے اس کے رسول کی. اب رسول کی عزت کیا ہے؟ مدارس کرو گے آپ؟ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے. قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم. آپ کو کام کریں اور وہ کام ہو جائے پورا. اللہ سب کے کام پورے کرے. کام بندہ شروع کرتا ہے دعا کراتا ہے اللہ کرے پورا ہو جائے. تو جب پورا ہو جائے نا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اسی کام کو، کسی نئے کام کو نہیں. اتنی خوبصورتی سے کرے، آسان طریقے سے کرے، دل جمی سے کرے، دل لگی سے کرے. پھر کسی کو بلائیں اور پوچھے کہ میں نے کام کیا ہے کیسا ہوا، وہ کہے یار تو نے تو کمال کر دیا. کیا چیز ہے جو تم نے اس میں چھوڑی ہو، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گئے، کامل ہو گئے، اکمل ہو گئے. مکمل جب چلتے 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 نقطہ عروج پہ پہنچ جائے تو اسے کامل اور اکمل کہتے ہیں. یہ تو تھا معنی جو میں نے لوگ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب تاکہ عام بندے تک میری بات پہنچ جائے، کامل اور اکمل اسے کہتے ہیں. کیا بھی سمجھ آ جائے گی؟ کامل کے اکمل انہوں کہتے ہیں جنہیں بچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نمی شے ہوتے چھپائی جا سکے. تھکے ہو تو رہن دینا بس. کامل کے اکمل انہوں کہتے ہیں جنہیں بچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ کوئی شے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا دین کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا. ادھر بچوں نہ کچھ ہے کٹ سکتے ہو، نہ کچھ ہے پا سکتے ہو. دین کامل ہے، نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو. شریعت کامل ہے، نہ کوئی کم کٹ سکتے ہو نہ کوئی نواں کم پا سکتے ہو. سونے دا کلمہ کامل ہے، جو نہ کوئی جملہ کٹ سکتے ہو نہ نواں جملہ پا سکتے ہو. میرے محبوب دی اذان کامل ہے، نہ کوئی جملہ کٹ سکتے ہو نہ کوئی نواں جملہ پا سکتے ہو. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب دی جماعت کامل ہے. او دے وچوں نہ ایک صحابی نو کٹ سکتے ہو نہ غیر نو صحابی بنا. ایک ایک جملہ ایک ایک پوری تقریر ہے، لیکن منو کے لوڑ ہے تو ساریاں تقریریں سنا. راستے نہیں بیٹھے میرے منو نے دسے کہ آئے تھے مجمع میں سارے ٹبر آئے ہیں. اچھا میں کہا جی ایک بزرگ گزرے نے حضرت روپڑی رام کا جان دے مکتبہ اہل حدیث سے ایک بڑے بزرگ گزرے. وہ کہتے ساڑھی اکثر جڑے سفر حضرات کرتے رہتے ہیں انہوں نے حالت ہے کہ کتنے نماز پڑھی، کتنے پیٹرول پمپ تے کسی مسجد نماز پڑھی، کتنے اور مسافر علی مسجد نماز پڑھی. انہوں نے کتنے مسافر علی مسجد نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے ہمیں آنا کر کے رکھ دیتی. وہ اکا صاف کر لگے ہوں گے تو لوگی کو لوگ گزرتے رہے پہ ایک بندے کا پیر لگا تو ہمیں تھوڑی جی ٹوٹ گئی ٹیڑھی. اس بندے نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ حضرت نے. اے بولی یہ تو پتہ لگ جاتا ہے وہ بندہ حضرت ہے. تو جو ہے وردی تو پتہ چل جاتا ہے بندہ کہڑے محکمے میں. انہیں تو یہ کہتا کہ وہ بندہ حضرت ہے. انہیں جلدی جلدی آنے چھٹی تے دیکھ کے حضرت میں معذرت چاہنا میں تکیا نہیں تے اگے ٹر گیا. حضرت روپڑی صاحب کو مولج بیٹھے سن انہوں نے روک لیا. روک کے کہتے من لگتا ہے تو دیوبندی انہوں نے کہا جی میں واقعی دیوبندی ہوں پر تھانوں کی بھی پتہ لگا. انہوں نے کہا تسی دیوبندی ہو نہ بہت دل ہو نہ بہت تیز ہو
نہ بہتے نرم ہو نہ بہتے سخت ہو، بہت دل جے ہو تے تو معذرت تے گزارا کیتا بھی میں تکیا نہیں کہ میں معذرت چاہنا جے ہوندا نہ کوئی بریلوی تے انہوں پتہ چل جاتا بھی یہ حضرت نے تے میرے پیروں نال ٹوٹی ہے، انہیں صرف معذرت نہیں سی کرنی، انہیں منو ایویں کہ نویں لے کے اگلی گل کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہوندا نہ کوئی میرا ٹبر انہیں کہا تو راج ایویں رکھی کیوں منو بھی پتہ نہیں سبحان توجہ ہے دوستو میرے کو نہیں ہے میں آخری جملہ رس کرنے کا تو عزت اللہ دی او جویں عزت سونے نے دسیے او میں کرے گا تے ایمان اللہ بڑھے گا عزت دے رسول دی جنہیں رب نے حکم دیتا ہے او میں کرے گا تے ایمان اللہ بڑھے گا ولی المومنین عزت مومنہ دی عزت کی دی وہ مومن کون ہے جلے کو پوچھو تو کون ہے کہتا میں مومن جلے کو پوچھو جڑی جماعت عمر کی سوال کرو تو کون ہے وہ کہتا میں مومن تفصیلات دا وقت نہیں ورنہ میں لمبی گلاں کرتا سارے اج کہنے سی مومن تے کیا کہنے انہاں دے جنہاں نوں رب کہے مومن اللہ کہے اے مومن نے مومن انہاں نوں کہندے نے مومن کیویں پیارے آقا درخت دے سائے تھلے بیٹھے نے کتے بیٹھے نے احرام پا کے بیٹھے احرام پا کے بیٹھے حضرت عثمان کو بھیجا جاؤ میں تفصیلات در وقت نہیں ہے لیکن تو اٹھی توجہ ہونی ہے تو انشاءاللہ کل جلدی مک جائیں حضرت عثمان کو بھیجا جاؤ مکہ والوں کو وہ اسی عمرہ کرنا آنا چاہتے ہیں طواف کرنا آنا چاہتے ہیں حضرت عثمان قاصد بن کے گئے لے حضرت عثمان سے واپس نہیں آئے لیکن یہ اطلاع مل گئی کہ عثمان شہید ہو گئے عثمان ارے آقا اتنے غمگین ہو گئے حضور فرماتے ہیں صحابہ اطلاع ملی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے جی یا رسول اللہ نے بھی سن لیا فرمایا میں بدلہ لوں گا کیا کروں گا تیار ہو صحابہ نے کہا تیار ہیں پیارے اگر فرمایا زبانی نہیں ہاتھ لاؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں اللہ فرقہ واریت سے ہمیں بچائے اور قرآن و سنت والا اللہ ہمیں عقیدہ نصیب فرمائے جتنے لوگ بیٹھے ہو جس طبقے سے کو آیا ہے ایمانداری سے بتاؤ عثمان شہید ہو گئے تھے حضور نے کیا سمجھا تبھی فرمایا میں بیعت کریں گے میں بدلہ لوں گا کہ شہید ہو گئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے لیکن حضور نے کیا سمجھا اللہ کیا بات ہے اللہ فرماتے ہیں جب تک میں بتاؤں نہیں محبوب کو پتہ نہیں چلتا اس میں جھگڑے والی کیا بات ہے اس میں مناظروں والی کیا بات ہے فرمایا اتنے غمگین ہو فرمایا بدل لوں گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور یہ کوئی ناول نہیں ڈائجسٹ نہیں کوئی یہ ضعیف روایت نہیں قرآن ہے فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہی ہے 1450 صحابہ ایک روایت میں 1400 صحابہ اتنے صحابہ کی تعداد بیعت ہو رہی ہے آ رہے صحابہ بیعت ہو رہی ہے بیعت ہو رہی ہے بیعت ہو رہی ہے رب کی رضا آ گئی اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ کہنے یہ چلا تھا کہ مومن کو اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا اور لقد پر لام لگا کے تاکید کر دی قسمیہ جملہ میں راضی ہو گیا اللہ کن سے اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں ان مومنوں سے راضی ہوں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ یہ جو درخت کے سائے میں بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا یہ
بات ہوئی تو ادھر سے دوسری خبر آ گئی کہ عثمان تو شہید نہیں ہوئے. عثمان تو شہید. اب صحابہ کے آپس میں اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی, سن لیا کہ رب کی رضا مل گئی. توجہ ہے. اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے. ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا, اتنا حسین موقع, رب کی رضا مل گئی, کاش اس موقع پہ عثمان بھی ہوتا. حالانکہ عثمان کی وجہ سے بیعت ہو رہی ہے, عثمان کی وجہ سے رب کی رضا مل رہی ہے. پیارے آقا نے سنا, فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ, کاش عثمان بھی ہوتا. فرمایا سنو, یہ نیچے والا ہاتھ تو میرا ہے نا, یہ میرا نہیں عثمان ہے. جو بندے اب تک نہیں بولے کوئی بات نہیں, معافی میرے اس جملے پہ بخیل نہ کرنا. میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں اور میرا یہ جملہ کئی فتنوں کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہے. میں گھر میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا, میری بات سوشل میڈیا پہ ہے. میرا یہ جملہ, میں قرآن کا طالب علم ہوں, قرآن عقیدے سنوارتا ہے, عقیدے دیتا ہے, کئی فتنوں کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہے. میرا یہ جملہ ضائع نہ کرنا. جب بیعت مکمل ہو چکی, ہاتھ ہٹانے لگے. اللہ فرماتے ہیں محبوب ابھی نہیں, ابھی ہاتھ نہیں ہٹانا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب نیچے تیرا ہاتھ ہے نا, پھر صحابہ کے ہاتھ ہے. جی ہاں, جی اللہ جی, نیچے میرا ہاتھ, پھر صحابہ کے ہاتھ. اللہ فرماتے ہیں ابھی ہاتھ نہ ہٹانا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, ید اللہ ہے, ید اللہ ہے فوق ایدیہم. محبوب نیچے تیرا ہاتھ, اوپر میرا ہاتھ. ید اللہ ہے فوق ایدیہم, محبوب نیچے تیرا ہاتھ, اوپر. حتمی طور پر آخری جملہ بول رہا ہوں. بچے کو لے کر نکلے نا چچا باہر, تو ابا کہے, بچے کا ابا کہے بھیا کہاں لے کے چلے ہو؟ بازار, شہر, میلے میں, فلاں جگہ. بھیا دھیان کرنا بچہ چھوٹا ہے, کہیں گم نہ ہو جائے, حالات اچھے نہیں ہیں. چچا کہتا ہے بھیا کیوں گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہو؟ میں چچا ہوں اس کا, میں ہاتھ چھوڑوں گا تو گم ہوگا, میں ہاتھ چھوڑوں گا تو گم ہوگا. اوے فتنہ پرورو, اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, محبوب تیرے صحابہ کے ہاتھوں پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے, میں ہاتھ ہٹاؤں گا تو گمراہ ہوں گا. میں نے ہاتھ رکھا بتا دیا, اگر ہاتھ ہٹاتا تو بتا دیتا. تیرے یاروں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا تو ہے, ہٹایا نہیں. الحمدللہ.